बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नवल तड़प दिल की राइटर रिमशा हयात किस्त नंबर 6। एक लड़की की तस्वीर भेज रहा हूँ। उस लड़की पर नज़र को और देखो वो किसके साथ आती जाती है, क्या करती है, उसकी पाल पाल की खबर मुझे चाहिए। रहमान ने मोबाइल कान से लगाया, संजीदगी से कहा। एक दो और हिदायत देने के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया था। डैड क्या करने वाले हैं आप? हमजा जो अपने बाप की बात करते सुन चुका था उससे मुस्कुराते हुए पूछा। तुम इस मामले में ना ही पड़ो तो बेहतर है। खान यहाँ आया था, तुम्हारी बहन को थप्पड़ मार कर गया और तुम्हें कोई परवाह नहीं है। रहमान ने गुस्से से कहा, डैड आपकी आंखों पर तो अपनी बेटी के प्यार की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन मैं उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। हमजा ने आम से लहजे में कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ लफ्ज़ों में कहो। रहमान ने घूरते हुए पूछा। कुछ नहीं, लेकिन आपको मशवरा देना चाहता हूँ। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए आपको दादा जान से मुआफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद आप कुछ भी करें, किसी का शक आप पर नहीं जाएगा। लेकिन अभी अगर आपने बिस्मा के साथ कुछ भी किया तो खान का साफ शक आपकी तरफ जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप दादा जान से अपने रवैये की मुआफ़ी मांग लें। हमजा ने समझदारी से कहा। हमजा की बात सुनकर रहमान भी सोच में पड़ गया था। हमजा ठीक कह रहा था। वो अपनी बात कहकर कमरे से बाहर चला गया। अगर वो चाहता तो अपने बाप को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगले दिन उर्वा सफ़वान के ऑफिस में मौजूद थी। परेशानी से वो कुर्सी पर बैठी अपने हाथों को मरोड़ रही थी। जब से वो आई थी खामोश बैठी थी और सफ़वान सामने बैठा उसकी हरकत देख रहा था। आप मुझे घूरना बंद करेंगे? उर्वा ने आखिरकार उकता कर कहा। उसे सफ़वान की नज़रों से खौफ आ रहा था। मिस, आपको यहाँ आए आधा घंटा हो गया, आपने तो मुझे सलाम तक करना गवारा नहीं समझा, और अब अगर आप बोली भी हैं तो ये मुझे घूरना बंद करो। सफ़वान ने थोड़ा आगे झुकते संजीदगी से कहा। वो जानता था कि इस वक्त उर्वा किस कदर घबराई हुई है। वो बहादुर बनने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे को देखते साफ नज़र आ रहा था कि वो डर रही। सॉरी, अस्सलाम वालेकुम, उर्वा ने शर्मिंदगी से कहा। वो इतना घबराई हुई थी कि उसे सलाम करना भी याद नहीं रहा था। मिस उर्वा, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर हैं, इनको अच्छी तरह पढ़ लें, और जब तक आप मेरी सारी रकम अदा नहीं कर देती आप इस ऑफिस को छोड़ नहीं जा सकती, और ना मैं आपको तलाक दूंगा। अगर आप ऑफिस को छोड़ देती हैं और तलाक मांगती हैं रकम अदा करने से पहले, तो आपको मुझे 5 गुना ज़्यादा रकम देनी होगी। सफ़वान ने उर्वा के तसरात देखते सलाम का जवाब देने के बाद कहा। 5 गुना? उर्वा ने आंखें फाड़े पूछा। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। सफ़वान ने गहरा सांस लेते कहा। मैं आपके ऑफिस में काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या निकाह करना ज़रूरी है? उर्वा ने ना समझ से पूछा। मिस उर्वा, निकाह करना बहुत ज़रूरी है, और मेरे लिए तो बेहद ज़रूरी है। सफ़वान ने सर्द लहजे में उर्वा को देखते कहा, लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आई थी कि सफ़वान उसे अपने जाल में फंसा रहा और वो आसानी से फंसती जा रही थी। उर्वा ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पढ़े, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे ठीक ना लगा। उसमें निकाह का भी लिखा हुआ था, जब आपका निकाह मेरे साथ होगा तो उसी वक्त मैं आपको 20 लाख दे दूंगा। सफ़वान ने संजीदगी से कहा। उर्वा ने एक नज़र सफ़वान को देखा और गहरा सांस लेते कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए। सफ़वान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मेरी भी कुछ शराइत है, उर्वा ने साइन करने के बाद कहा। अगर आपकी शराइत मुनासिब हुई तो मैं ज़रूर पूरी करूँगा। सफ़वान ने पुरइसरार लहजे में उर्वा को देखते कहा। मेरे निकाह का हम दोनों के अलावा किसी को भी पता नहीं चलेगा, ना आपके घर वालों को, ना मेरे घर वालों को, और ना आप मेरी पर्सनल ज़िंदगी में दखल अंदाजी करेंगे, ना मैं करूँगी। उर्वा ने सफ़वान को देखते कहा। ओके, और आप इस निकाह का फ़ायदा उठाते कभी मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करेंगे? उर्वा ने नज़रें झुका कर कहा। सफ़वान ने नफ़ी में सर ठीक है, और सफ़वान ने पूछा। और मैं 2 दिन के बाद से ऑफिस ज्वाइन करूँगी। उर्वा ने अपनी आखिरी शर्त बताई। मुझे आपकी सारी शराइत मंजूर, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारा निकाह आज ही हो। सफ़वान ने संजीदगी से कहा। आज? उर्वा ने परेशानी से कहा। क्यों, कोई मसला है? कल भी तो करना है, तो आज क्यों नहीं? सफ़वान ने पूछा। नहीं, मुझे मसला नहीं, उर्वा ने जल्दी से कहा। तो फिर चलें? सफ़वान ने खड़े होते कहा। उर्वा ने परेशानी से पूछा। मैडम, अगर आप कहती हैं तो यही मौलवी साहब को बुला लेता हूँ, लेकिन आपको ही पसंद नहीं आएगा कि यहाँ के स्टाफ को पता चले। और फिक्र मत करें, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, कुछ नहीं करूँगा। निकाह के बाद मैं आपको आपके घर छोड़ आऊँगा, इतना भरोसा तो आप कर ही सकती हैं मुझ पर। सफ़वान ने संजीदगी से कहा और वहाँ से चला गया। उर्वा भी वहाँ से खड़ी होती रूम से बाहर चले गई। मजबूरी इंसान को कितना बेबस कर देती, ये बात उसे आज पता चल रही थी। आगे उसके साथ क्या होना था ये किसी को पता नहीं था। डैड, मुझे खान से ही शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सानिया ने अपने बाप को देखते ज़िद्दी लहजे में कहा। वो अब तुमसे शादी नहीं करेगा। सानिया, ज़िद ना करो, रहमान ने कहा। तो सानिया भड़क उठी थी। डैड, आप दादा जान से माजरत कर लें, वो अपने दादा जान की बात कभी नहीं टालेगा, लेकिन मुझे खान से ही शादी करनी है, बल्कि आप हमारा
نکاح کروا دے کسی بھی کر کے۔ ثانیہ نے اپنے باپ کے قدم میں بیٹھتے ہوئے کہا، تم اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہو جس پر کل تم الزام لگا رہی تھی؟ رحمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا ڈیڈ، ثانیہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اس ہفتے وہاں جائیں گے، میں مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا، رحمان نے اپنی بیٹی کے سامنے ہتھیار ڈالتے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی خان کو پسند کرتی ہے اور انہوں نے حمزہ کی بات کے بارے میں بھی سوچا تھا تو دادا جان سے مدد کرنا ضروری تھا۔ ثانیہ نے خوشی سے اپنے باپ کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ تھینک یو ڈیڈ، ثانیہ نے خوشی سے کہا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ عظمیٰ بیگم دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ رحمان، آپ ثانیہ کا ساتھ دے کر اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، عظمیٰ نے کہا۔ تو رحمان نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے اچھے سے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس لیے خاموش رہو تم، رحمان نے سادہ لہجے میں کہا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ عظمیٰ بیگم نے بے بسی سے اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ رحمان تو اب ان سے کوئی مشورہ بھی نہیں کرتا تھا، بچوں کو بھی اس نے اپنے جیسا بنا لیا تھا۔ ملیکہ اپنے بیگ پر گرفت مضبوط کیے بھاگنے کے انداز میں وہاں سے جا رہی تھی۔ اس وقت وہ ڈر چکی تھی، بس جلدی سے گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جو اس دن مارکیٹ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی؟ ایک دکان کے پاس کھڑے دو لڑکوں نے ملیکہ کو دیکھتے کہا۔ یہ وہی تھے جو اس دن مارکیٹ میں ملیکہ کو دیکھ رہے تھے، لیکن اس دن وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ ان کا ایک گینگ تھا، لڑکیوں کو اغوا کر کے آگے بیچ دیتے تھے، تو آج اگر ہم اس لڑکی کو پکڑ لیتے ہیں تو ہمیں اچھے پیسے مل جائیں گے۔ ایک لڑکے نے دوسرے کو دیکھتے کہا۔ اسے پیچھے والی گلی میں لے جاتے، وہاں کوئی نہیں ہوتا، اور پھر کال کر کے کسی کو بلا لیں گے۔ ایک لڑکے نے پلان بتاتے دوسرے کو کہا، اور دونوں نے ملیکہ کی طرف اپنے قدم بڑھا دی۔ ملیکہ جو اپنے دھیان جا رہی تھی، اس نے مارکیٹ والے لڑکوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو ڈر کے مارے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ دونوں لڑکوں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی تھی، لیکن ملیکہ بھاگتے ہوئے ایک گلی کے اندر چلی گئی، لیکن بدقسمت سے وہ آگے سے بند تھی۔ ملیکہ نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے پیچھے دیکھا اور وہاں سے بھگانے لگی، لیکن راستے میں پڑے پتھر کی وجہ سے وہیں زمین پر گر گئی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی، گرنے سے اس کے ماتھے اور ہاتھ سے خون نکلنے لگا تھا۔ ہاتھ میں تو اس کے زمین پر گرا ہوا شیشہ لگا تھا جس کا تھوڑا سا ٹکڑا اس کی ہتھیلی میں ہی تھا۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے اٹھتے وہی لڑکے وہاں آ گئے تھے۔ بہت بھاگے آئے تم نے، اب نہیں چھوڑے گئے تجھے، ایک لڑکے نے غصے سے کہا۔ اس سے پہلے دونوں ملیکہ کی طرف بڑھتے پیچھے کسی نے ان میں سے ایک کے سر پر ڈنڈا دے مارا۔ دوسرے نے مڑ کر دیکھا تو حمزہ نے اس کے سر پر بھی ڈنڈا دے مارا تھا۔ دونوں وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ حمزہ اپنے دوست کی طرف آیا تھا، راستے میں اسے کچھ کام تھا۔ جب اس کی نظر ملیکہ پر پڑی اور اس کے پیچھے اس نے لڑکوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ایک سیکنڈ میں معاملے کو سمجھ گیا تھا۔ اس نے ڈنڈے کو زمین پر پھینکا اور چلتا ہوا ملیکہ کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ملیکہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی گال پر بہہ رہے تھے۔ اس وقت اس کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا تھا۔ حمزہ ساز نظروں سے اس کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ حمزہ نے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن ملیکہ اسے جواب دینے کی بجائے وہیں بے ہوش ہو گئی۔ حمزہ نے اسے بازو سے پکڑا ہوا تھا، اس لیے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ حمزہ کی نظر اس کے ہاتھ کی طرف گئی جہاں شیشہ لگا ہوا تھا اور خون بھی نکل رہا تھا۔ اس نے ملیکہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا۔ وہ اسے اپنے فرینڈ کے گھر لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس پکڑا اور اس میں سے روئی نکالے ملیکہ کے ماتھے کے زخم کو صاف کرنے لگا۔ ملیکہ کے چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے نشان موجود تھے۔ حمزہ کی نظر اس کے آنسوؤں کے نشان پر ٹھہر گئی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی انگلی کی پور سے ملیکہ کی گال کو چھوا تھا۔ کیسے فضول حرکتیں کر رہا ہوں میں، کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے جیسا انسان بھی کسی کی مدد کرے گا۔ حمزہ نے خود پر ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ حمزہ نے ملیکہ کا ہاتھ پکڑا جہاں شیشہ لگا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ملیکہ کا ہاتھ چھوٹا سا لگ رہا تھا، چھوٹا سا شیشے کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ابھی بھی تھا۔ اس نے کھینچ کر باہر نکالا تو تکلیف کے مارے ملیکہ کے ماتھے پر بال پڑے تھے۔ حمزہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ حمزہ بہت احتیاط سے ملیکہ کی پٹی کر رہا تھا۔ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا اور سگریٹ کی ڈبی پکڑے اس میں سے سگریٹ نکالنے لگا، لیکن پھر اس نے ایک نظر ملیکہ کی طرف دیکھا اور پھر سے سگریٹ کو ڈبی کے اندر رکھ دیا۔ کیا مصیبت ہے؟ حمزہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جب اس کا موبائل رنگ ہوا اس کے دوست کی کال تھی۔ اس نے کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، اس لیے میں آج نہیں آ سکتا، حمزہ نے ملیکہ کے پرسکون سے چہرے کو دیکھتے کہا اور پھر موبائل بند کر دیا۔ حمزہ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اسے جگائے۔ عجیب لڑکی ہے، مجھ جیسے انسان کو قابو کرنے کا ہنر رکھتی ہے، حمزہ نے ملیکہ کو دیکھتے دل میں سوچا۔ وہ کافی دیر اسے بیٹھا ایسے ہی دیکھتا رہا۔ حمزہ کو سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، اس لیے سگریٹ پکڑے گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی تھوڑی دیر بعد ملیکہ کو ہوش آ گیا تھا، لیکن جیسے اسے سارا واقعہ یاد آیا تو جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس نے باہر کچھ فاصلے پر کھڑے حمزہ کو دیکھا تو آرام سے گاڑی کا دروازہ کھولتے وہاں سے بھاگ گئی۔
حمزہ جب گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر آیا تو خالی جگہ دیکھ کر ہلکا سا مسکرا پڑا تھا۔ پاگل لڑکی، حمزہ نے منہ میں بوڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور گاڑی سٹارٹ لیے وہاں سے چلا گیا۔ سادگی سے صفوان کا نکاح عروہ سے ہو گیا تھا۔ صفوان نے اسے کہا تھا کہ اسے گھر چھوڑ دیتا ہے، لیکن عروہ نے کہا کہ وہ خود چلی جائے گی۔ صفوان نے عروہ کو اپنے کہی گئی بات کے مطابق 20 لاکھ کا چیک دے دیا تھا۔ عروہ نے کہا کہ بات خاموشی سے صفوان کو لگی تھی اور اتنا بڑا فیصلہ اس نے خود اکیلے نے کیا تھا تو اس کا پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ صفوان کے علاوہ کسی نے بھی عروہ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس نے لمبا گھونگھٹ لیا ہوا تھا۔ مس عروہ، ضد مت کریں، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ صفوان نے سنجیدگی سے کہا، سر میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، تو وہاں کسی نے بھی مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ عروہ نے کہا تو صفوان کو بھی اس کی بات ٹھیک لگی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن آج آپ اپنے گھر والوں کو اپنی اس جاب کے بارے میں بتائیں گی اور ساتھ یہ بھی کہیں گی کہ کمپنی والے آپ کو پک اینڈ ڈراپ بھی دے رہے ہیں اور اس بات پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ صفوان نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، سر مجھے آپ کا مزید کوئی احسان نہیں چاہیے۔ مس عروہ، یہ کوئی احسان نہیں بلکہ کنٹریکٹ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ صفوان نے اسے یاد دلاتے کہا۔ کنٹریکٹ کا سوچ کر عروہ خاموش ہو گئی تھی اور بنا کچھ کہے وہاں سے جانے لگی اور جلدی نکلنے کے چکر میں وہاں پڑے ٹیبل سے اس کا پاؤں زور سے ٹکرایا۔ ابھی وہ گر نہیں لگی تھی جب صفوان نے آگے بڑھتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے گرنے سے بچایا تھا۔ دیکھ کر چلا کرے مس عروہ، ہر جگہ آپ کو سنبھالنے کے لیے میں موجود نہیں ہوگا۔ صفوان نے عروہ کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے پر اسرار لہجے میں کہا۔ عروہ جو اپنے چہرے کے بے حد قریب صفوان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی فوراً ہوش میں آئی اور صفوان سے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں چلتی ہوں، عروہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ صفوان جس کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی عروہ کے جانے کے بعد فوراً سمٹ گئی۔ نکاح مبارک ہو مسز صفوان، صفوان نے تمسکرانہ انداز میں کہا اور اپنا موبائل نکالا کسی کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔